ان معنوں کے حوالے سے خاتم النبیین جو معنوی بات ہے، تو پھر یہ سوال یہاں پر ایک بہت بات پیدا ہوتی ہے کہ جو کہ یہ محاورہ عرب میں رائج تھا اور عربی زبان پر ظاہر ہے کہ عرب جو ہے وہ عبور ہے ان کو، بالکل صحیح ہے. یہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آج تک وہاں پر اسی بات کو یا اس حوالے کو جو مرزا صاحب نے خود اپنے حوالے سے متعارف کرایا انہوں نے کیوں نہیں قبول؟ میں بتا دیتا ہوں، بڑی آسان بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا وہ عربی میں تھا یا عجمی زبان میں تھا؟ عربی زبان میں. اور عربی زبان کو عرب سمجھتے تھے کہ نہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے یہ معجزہ ہے، یہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس سے بہتر کلام ہو ہی نہیں سکتا اور انسان اس کو بنا ہی نہیں سکتا. جی. اس بات کی سمجھ اس وقت عربوں کو کیوں نہ آئی؟ یہ سمجھ یہ تو خاندان کے بڑوں کو کیوں نہ آئی؟ خدا اور بالخدا والی بات یہ بس یہاں بھی یہی وہ بات ہے، یہاں بھی یہی بات ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ خدا اس وقت امامت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جب زمانہ بگڑ چکا ہوتا ہے، جب تقویٰ میں نقص آ جاتا ہے. اور جب تقویٰ میں نقص آ جائے تو پھر علم ہدایت نہیں دیا کرتا. چنانچہ قرآن کریم نے آپ کی بات کا جواب پہلی آیت میں ہی رکھا ہوا ہے. یعنی پہلی آیت سورہ فاتحہ کی ہے، اس کے بعد سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ھدی للعرب نہیں فرمایا، حالانکہ عربی میں کتاب ہے، عربی مبین میں ہے. ھدی للعجم نہیں فرمایا، ھدی للعالم نہیں فرمایا، فرمایا ھدی للمتقین. تو جواب یہ ہے کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا، اس میں شک نہیں، مگر جن لوگوں نے پہلے سنا انہوں نے قرآن میں نقص نکالنے کی کوشش کی. حالانکہ عرب اگر ذرا سا بھی تقویٰ رکھتے تو ان کو پتہ لگنا چاہیے تھا کہ یہ فصیح و بلیغ کلام ہے، اس میں کوئی نقص نہیں. تقویٰ سے آری تھے، علم سے بھی آری ہو گئے. خدا کو امام مہدی بھیجنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تقویٰ انٹیکٹ ہو تو بے معنی بات ہے. اب میں دوسرا جواب آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیتا ہوں، اور وہاں آپ کے جواب کا ایک اور پہلو بڑا نمایاں کر کے سامنے آ جائے گا کہ عرب کیوں نہیں. جب قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس کا ترجمہ پہلے کر دوں پھر جب کا جواب بعد میں دوں گا. ترجمہ یہ ہے کہ وہی خدا ہے جس نے ان پڑھ غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول برپا فرمایا. تشریف رکھیے جی. بعث فی الامیین رسولا منہم. لیکن عجیب بات ہے کہ امیوں میں سے پیدا ہوا اور اچانک اس کی صفات میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا. خدا کی باتیں ان کو پڑھ کے سنانے لگا، ان کا تزکیہ نفس کرنے لگ گیا، ان میں سے ہونے کے باوجود ان کو علم سکھانے لگ گیا. اور علم ہی نہیں سکھایا بلکہ علم کے پیچھے درپردہ حکمتوں سے بھی ان کو آگاہ کرنے لگا. یعنی فلسفہ شریعت بھی بیان کرنے لگا. بات یہیں چھوڑ نہیں دی، پھر فرمایا وہ العزیز الحکیم، اللہ چاہتا ہے جو چاہے کرے. نہ اس کے بعد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے کھلی کھلی گمراہی میں تھے. اس بات کو آگے بڑھا کے کہتا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. آخرین میں بھی اس خدا نے اسی کو مبعوث فرمایا ہے، آخرین کے لیے بھی. کن آخرین میں؟ لما یلحقوا بہم، جو ابھی ان لوگوں سے ملے نہیں. وہو العزیز الحکیم، وہ اس بات پر غالب ہے، قادر ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرین میں بھی مبعوث فرما دے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے گا. کوئی یہ حقری کسی کا اعتراض کرے کہ عربوں میں سے آنا چاہیے یا اجمیوں میں سے آنا چاہیے، یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کو خیال آیا یہ آخرین کون ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہو رہا ہے. اور ایگزیکٹلی یہی سوال انہوں نے کیا. انہوں نے پوچھا، اور یہ حدیث بخاری کی ہے، یعنی کسی عام ضعیف کمزور کتاب کی نہیں.
اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہتے ہیں بخاری کے، سب سے زیادہ صحیح کتاب۔ جب یہ سوال کیا تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، بظاہر وہ اس سوال کا جواب ہی نہیں، حیرت انگیز بات ہے، لیکن جب آپ غور کریں گے تو عقل دنگ رہ جائے گی کہ جو سوال تھا وہ تھا ہی غلط، جو صحیح سوال ہونے چاہیے تھے ان سب کا جواب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا۔ بخاری میں لکھا ہے، پہلے تو آپ نے توجہ نہیں فرمائی، کسی نے پوچھا من ہؤلاء یا من ہؤلاء غالباً، آپ نے جواب ہی نہیں دیا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ من، کون ہے وہ، پھر جواب نہیں دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا۔ اب یہ جو انداز ہے یہ علماء جانتے ہیں کہ خدا سے وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے آپ، جب تک روشنی خدا واضح نہ دے دے بعض جواب نہیں دیا کرتے، سمجھ گئے؟ انداز بالکل ٹپیکل ہے۔ اب جو جواب آئے گا وہ وحی خفی کم سے کم قرار دیں اگر وحی جلی نہیں تو، اور جواب حیرت انگیز ہے۔ جواب یہ ہے، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، بعض روایات میں ہے رجال من ہؤلاء، لیکن بعض روایات میں ہے رجل من ہؤلاء۔ اور یہ جواب دیتے وقت حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ہؤلاء کہہ کر ان کو معین کر دیا۔ اب سوال تو یہ تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے، آپ نے وہ نہیں بتایا، کن لوگوں میں سے آپ کی بعثت ثانیہ ہوگی وہ بیان کر دیا، کیونکہ پہلا سوال ہی بے معنی تھا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قوم کی طرف تو آئے نہیں کہ دوبارہ بعثت ہو تو کسی قوم کی طرف آئیں، بتائیں کہ میں فلاں قوم کی طرف آؤں گا، آپ تو سب دنیا کی طرف تھے۔ اگر دوبارہ آپ کا آنا ہو، خواہ تمثیلی طور پر بھی ہوگا سب دنیا کی طرف۔ یہ سوال تھا، ظاہر بات ہے، سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بنفس نفیس دوبارہ تشریف لائیں گے، یا کوئی اور شخص ذلی طور پر آپ کے غلام کی شکل میں ظاہر ہوگا اور اتنا کامل غلام ہوگا کہ گویا اس کا آنا آپ کا آنا قرار دیا گیا۔ یہ سوال ہے، جائز سوال ہے۔ دوسرا، اگر آپ تشریف لے آئے اور قرآن مکمل ہو گیا، دین کامل ہو گیا، تو ضرورت ہی کیا کسی کی آخرین میں آنے کی۔ تیسرا یہ کہ آخرین کتنی دیر بعد ہوں گے، جلدی ملنے والے ہیں یا بہت دیر کے بعد آنے والے ہیں، کیوں کسی کو بھیجوانے کی ضرورت ہے اور کب وہ آئے گا۔ اور پھر آخری سوال یہ کہ اس دفعہ پھر عربوں میں سے ہی آئے گا یا اجمیوں میں سے آئے گا۔ یہ سارے ویلڈ سوال ہیں نا۔ اب سنیے سب کا جواب موجود ہے۔ پہلے سوال کا آپ نے یہ جواب دیا کہ میں خود دوبارہ مبعوث نہیں ہوں گا، بلکہ یہ وہ شخص ہے جن لوگوں میں سے وہ آئے گا جس کے متعلق اس آیت میں ذکر ہے۔ کھل کر فرمایا من ہؤلاء، کیوں آئے گا جب قرآن نازل ہو گیا؟ فرمایا لو کان الایمان عند الثریا، قرآن کے ہوتے ہوئے بھی ایمان اٹھ سکتا ہے اور ایک ایسا جہالت کا دور آ سکتا ہے گویا کہ ایمان موجود ہی نہیں رہا بیچ میں، اس کو لانے کے لیے خدا کے بھیجے ہوئے وجود کی ضرورت پڑا کرتی ہے، اور از خود پھر ایمان نہیں اترا کرتا۔ وجہ بھی بیان فرما دی، فاصلہ بیان فرما دیا کہ اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ کامل اندھیرا نہ آ جائے، یعنی مجھ سے اتنا دور نہ ہو جائے زمانہ کہ جہالت عام ہو جائے، اس وقت تک میں نہیں دیکھتا کہ کوئی خدا اس کو بھیج دے، مطلب کافی دیر کے بعد آئے گا۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اس دفعہ عربوں میں سے نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آپ نے وہاں سب عرب تھے، سوال کرنے والا بھی عرب تھا، آپ کو سوائے فارسی کے کسی کا کندھا ہی نہیں ملا۔ اس کے ہاتھ کندھے پر، حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھنا اور فرمانا کہ ان میں سے آئے گا، صاف بتا رہا ہے کہ اگلی دفعہ عربوں میں سے نہیں آئے گا۔ اور آپ کے سوال کا یہی جواب ہے۔ عربوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشگوئی کر چکے ہیں، اور عقل تقاضا بھی یہی کرتی ہے۔ دیکھیے دنیا میں جب خدا فرماتا ہے، جب ایک قوم ایک نعمت کو رد کر دیتی ہے تو خدا پھر دوبارہ اس قوم کو نہیں اٹھاتا، پکڑتا اس نعمت کے لیے۔
دنیا میں سب سے بڑی نعمت جو نازل ہوئی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عربوں کو چنا خدا نے، اس سے بڑا انعام ہو نہیں سکتا۔ اگر اس کے باوجود عرب اس کو بھول جائیں اور ایسی حالت پیدا ہونے دیں کہ گویا ایمان سریہ پر اٹھ گیا، تو خدا کا دستور یہ ہے پھر کہ پھر ان کو چھوڑ دیا کرتا بنا، خصوصاً اگر بڑی نعمت کی ناشکری ہو۔ بعض دفعہ ریپیٹڈلی وقت دیتا ہے تھوڑا تھوڑا، اگر تھوڑی ناشکری ہو، اور ایک وقت میں چھین لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم سے حضرت اسحاق کی اولاد کے متعلق وعدہ تھا، خدا فرماتا ہے لمبے عرصے تک ناشکری کرتے رہے، میں ان میں دیتا رہا، آخر ایک وقت آیا کہ میں نے کہا اب بس ختم، اب میں اس کے بھائیوں میں سے نبی برپا کروں گا، یعنی حضرت اسماعیل کی اولاد سے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناشکری میرے نزدیک اتنا بڑا عظیم گناہ ہے کہ اگر یہ ناشکری کی جائے تو خدا تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے حدیث میں جو یہ ذکر تھا کہ اجمیوں میں سے آئے گا، وہ یہی مراد تھی۔ اس کا مطلب ہے وہ تقویٰ سے عاری ہوں گے تو ایمان اٹھے گا، جب تقویٰ سے عاری ہوگا پھر ہدایت کا کیا سوال، پھر مانوں کا کیا سوال۔ لیکن وہیں پر آپ نے اصحابہ کرام کی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب جب آپ روز فرما رہے ہیں اور سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں جی، تو آپ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر تیرے چہرے پر نبوت کا تاج بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن پھر آپ نے اپنے صحابہ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کیا میرے صحابہ یہ مت سمجھ لینا کہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا، ٹھیک ہے، بالکل میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔ جی بالکل صحیح ہے، یہ الگ بحث اٹھے گی، پہلے یہ مسئلہ تو سمجھ لیا نا آپ نے اب تک جی کہ جو بھیجے گا خدا جی اس کا جو بھی مقام ہوگا وہ عربوں میں سے نہیں ہوگا، دیر کے بعد آئے گا۔ نہیں، یہاں میرا خیال سے میں سوال سمجھا نہیں سکا، میرا کہنا نہیں، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، عربوں سے نہیں مراد، نہیں میں آپ کی بات نہیں میری بات سمجھ لیجئے، عربی سمجھنا کافی نہیں ہے قرآن سمجھنے کے لیے، تقویٰ ضروری ہے۔ ہدی للمتقین فرمایا ہے قرآن کریم نے، یہ جواب تھا میرا اصل، اور بعد میں نے بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو نقشہ کھینچا ہے وہ یہ کھینچا ہے کہ ایمان گویا سریہ پہ چلا گیا۔ جب ایمان ہی سریہ پہ چلا گیا تو ترجمے کون صحیح کرے گا؟ اس کے لیے تو تقویٰ چاہیے، یہ میں دلیل دے رہا تھا۔